اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرے جس میں کوئی حقیقت ہو اور جو یقینی کام بھی کرے، اور اس بات کو بھی زیر غور رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ عامل نہیں ہیں، آپ نے عملیات نہیں کیے یا چلہ کشی نہیں کی، اس کے باوجود بھی آپ اعمال سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرات کا ایک عمل پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں، لیکن وہ صرف حضرات کا ہیں، وہ بھی بغیر چلہ کے ہیں، اور یہ عمل آج جو پیش خدمت ہیں یہ بھی حضرات کا عمل ہیں، اور یہ عمل حضرات کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ جادو کا توڑ بھی کر سکتے ہیں، جنات بھی ہٹا سکتے ہیں اور جنات کو جلا بھی سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے گھر میں یا کسی قبرستان میں یا کہیں پر اگر آپ کا جادو دفن ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے آپ بآسانی نکال سکتے ہیں۔ پہلے چند باتوں کو زیر غور رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں ہم نے فلاں عمل کیا، اس میں اثر نہیں ہے، یا ہم نے فلاں کام کیا، اس میں ہمیں کما حق کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو برائے کرم پہلے کسی بھی عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد صاحب عمل سے یا پھر اپنے مرشد یا استاد سے اس کی اجازت ضرور لیں۔ بغیر اجازت کے کسی عمل کو نہ کریں، ورنہ وہ عمل رجت سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ترتیب اور ترکیب آپ نہیں سمجھ سکتے جو کسی استاد سے اجازت کے وقت وہ آپ کو بتاتا ہے، اور استاد نے خود عملیات کیے ہوتے ہیں یا پھر مرشد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے رموز کیا ہیں، تو وہ مکمل آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے عمل کو سمجھیں، اس کے بعد اجازت لیں، اور جیسے ہی استاد آپ کو کہیں یا جن سے آپ اجازت لے رہے ہیں جن کا عمل ہے، تو اس عمل کے جو رموز اور جو اس کی ترکیب ہے اسی کے مطابق آپ کریں، تو انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی وظیفے میں آپ کو رجت ہو جائے یا کسی وظیفے کا جو اثر ہے وہ خالی ہو جائے۔ جو عمل حضرات کا ابھی پیش خدمت ہے، یہ عمل آپ کو بتانے سے پہلے اتنی ریکویسٹ ہے کہ بعض اوقات انسان میں اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، بلکہ گناہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے روحانیت انتہائی کمزور ہوتی ہیں۔ تو یہ عمل اور ایسے حضرات کے دوسرے عمل جب بھی آپ کرنا چاہیں تو پہلے تو کوشش کریں کہ آپ نماز اور روزہ یا پھر زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہیں تو اس کی باقاعدگی سے ادائیگی کریں۔ اگر آپ ادائیگی میں کوتاہی برتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ روزانہ صبح اور عشاء کے نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کے حضرات بغیر چلہ کے، بغیر زکوٰۃ کے کر سکتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ کہ آپ نے کوئی سورت جیسے سورہ فاتحہ، جیسے سورہ اخلاص اور جیسے معوذتین، آخری دو سورتیں، اس کو آپ روزانہ پابندی سے 21 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی روحانیت اوپر چلی جاتی ہے، مطلب کہ آپ کی روحانیت طاقتور ہو جاتی ہیں، اور حضرات کے اعمال کے لیے یا پھر وظائف کے لیے روحانیت بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب تک آپ میں روحانی قوت نہیں ہوگی اس وقت تک نہ آپ حضرات کے عمل میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور عمل میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اسم، جیسے ہم نام سے اسم اعظم دیتے ہیں،
تو آپ وہ اسم اعظم نکال کر اسی ترتیب سے پڑھیں، یا پھر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظمہ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، یا اسی طرح کوئی یا رحمان یا رحیم، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک وہ آپ روزانہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی روحانیت بہت زیادہ مستحکم ہو جاتی ہیں۔ بعض وظائف تو ہم نے اپنے چینل پر دیے ہیں، ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، اور بعض وظائف انشاءاللہ جو روحانیت کے سلسلے میں ہیں، جس میں روحانیت میں اور بھی زیادہ مستحکم مطلب ترقی ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تاکہ آپ ہر قسم کے عملیات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس میں آپ کو زکوٰۃ کی یا پھر چلے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اور نہ ہی آپ پر رجت کا خوف طاری ہو۔ اس عمل کو اگر آپ ایک مرتبہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ایک مرتبہ کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر بار اس سے مدد لوں تو آپ ایسا کریں کہ عشاء کی نماز فرض اور 2 سنتوں کے بعد روزانہ اس دعا کو 35 بار پڑھا کریں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اب جب بھی کسی کے لیے اور اپنے لیے کریں گے تو یہ عمل فوراً جاری ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے لیے صرف کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے صرف کام لوں یا پھر اپنا جادو صاف کروں، تو سوائے جمعہ کے اس حاضرات کو آپ جمعہ کے دن نہیں کر سکتے، باقی کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ انشاءاللہ دعا لکھنے کے بعد ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ دعا مبارکہ یہ ہے: عزمت علیکم یا معشر الروحانیون ان تنزلوا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام و بحق کاف ہا یا عین صاد و بحق ہا میم عین سین کاف و بحق یاسین و بحق فسیکفیکہم اللہ وہو سمیع العلیم۔ یہ دعا جو آپ نے حضرات کے وقت پڑھنا ہوگا، اس دعا کا طریقہ اور اس حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ کسی 9 سالہ بچے یا پھر بچی پر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر سیاہی مل کر، یعنی اس کے انگوٹھے کو آپ توے کے سیاہی سے بھی یا پھر کالی سیاہی سے اچھی طرح سیاہ کر دیں۔ اس کے بعد جب اگر آپ نے اس پہ کالی سیاہی لگائی ہیں وہ سوکھ جائے تو اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک، درمیان میں یہ دعا 11 بار پڑھ کر اس ناخن پر دم کرنا ہے۔ اب آپ بچے سے پوچھیں کہ ناخن میں کچھ نظر آ رہا ہے، تو بچہ آپ سے کہے گا کہ جی مجھے ایک شخص نظر آ رہا ہے، تو آپ نے بچے کے توسط سے اسے کہنا ہے کہ اس شخص سے کہیں کہ آپ خاکروب کو بلائیں کہ وہ جھاڑو لگا دیں۔ اب وہ بندہ چلا جائے گا، خاکروب کو بلائے گا، اس کے بعد وہ بندہ شروع ہو جائے گا اور سارے میدان کو صاف کر دے گا۔ اس کے بعد یہ دونوں اشخاص کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ بچے سے بار بار پوچھتے رہیں کہ انہوں نے اپنا کام تمام کر دیا۔ جیسے ہی بچہ آپ کو بتائے کہ وہ خاموش کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بیشتی کو بلاؤ تاکہ وہ میدان کو چڑکاؤ کر دیں۔ تو وہ دونوں اشخاص بھی چلے جائیں گے، تھوڑی دیر بعد وہ بیشتی کو بلا لیں گے اور وہ سارے میدان کو چڑکاؤ کر دے گا۔ اب جیسے ہی وہ چھڑکاؤ سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے پھر بچے کے توسط سے کہلوانا ہے کہ اب تخت سلیمانی لایا جائے، تو ایک بڑا سا تخت میدان کے بیچ میں رکھ دیا جائے گا۔ جیسے ہی بچہ آپ کو بتا دے کہ تخت سلیمانی حاضر ہو گیا تو آپ نے یہ بچے کے توسط سے کہنا ہے کہ آج کے دن کا جو بادشاہ مبارک ہیں وہ حاضر ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر میں، مطلب کہ
10-15 सेकंड के बाद एक ताजपोश शख्स खूबसूरत चेहरे वाला आ जाएगा और तख्त पर बैठ जाएगा। जैसे ही बच्चा आपसे कहें कि तख्त पर कोई बैठ गया, तो आपने बच्चे के तवसत से उसे सलाम कहना है और उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये मेरे साथ जो मरीज़ बैठा है इस पर क्या है। तो अव्वल तो वो आपको बता देंगे कि इस पर जादू या जिन्नात हैं या नज़र बद हैं या इस पर कोई चीज़ नहीं है। अगर उस पे जिन्नात हैं तो आप बेशक उनसे कह सकते हैं कि इसकी जिन्नात या तो कैद कर दें या इससे हटा दें। अगर उस पर जादू हैं तो आप उनसे ये पूछें कि इस पर जादू हैं, कहीं दफन है या पिलाया गया है। तो अगर वो कहें कि उस पर जादू दफन किया हुआ है, तो आप उनसे कह दें कि ये जहाँ जहाँ पर जादू दफन है वो सारा निकाल दे। तो इंशाल्लाह बादशाह अपने खादिमों से कहेगा कि जहाँ पर जादू दफन है वो सारा निकाल दे, तो वो चंद लम्हों में इंशाल्लाह आपका सारा जादू निकाल देंगे। अब आपने बाकायदगी से अगर जादू आपने निकाल दिया, जिन्नात आपने हटा दिए, तो इसके बाद बाकायदा कोरस करवाएं ताकि वो बंदा उसे दोबारा ये मर्ज़ लाहक ना हो। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं चोर का पता कर लूँ कि सामान किधर रखा है या फिर चोर कौन है, तो वो सारा कुछ आप इन हाज़रात से मुकम्मल कर सकते हैं। बस इसकी ये शराइत हैं, जहाँ आप हाज़रात करना चाहें वहाँ पर 2 बंदों से ज़्यादा लोग ना हों, वहाँ पर ऐसी औरत ना हो जिसको हैज़ या नफास हो, और उस कमरे में जिसमें आप हज़रात करना चाहते हैं उसमें ऐसी कोई तस्वीर ना हो जिस पर जानदार हो, मतलब जानदारों की तस्वीर ना हो, और ऐसा कमरा हो जिसमें रोशनी बहुत ज़्यादा ना हो और इतनी कम भी ना हो कि वो छोटे बच्चे को अपना नाखून भी नज़र ना आए। तो अगर आपने इन बातों का ख्याल रखा तो ये एक ऐसी बेमिसाल हाज़रात हैं कि जितना आप इस पर अमल करेंगे, मतलब इसको वितर से पहले आप पढ़ेंगे और बाकायदगी से पढ़ेंगे, तो ये एक हाज़रात आपके लिए हर चीज़ के लिए काफ़ी हैं। इसके ज़रिए से आप मोहब्बत के, नफ़रत के जो जायज़ काम है वो भी कर सकते हैं। उसका तरीका जो है वो हम मख्फ़ी रखते हैं ताकि किसी नाअहल के हाथों ना लगे। इस अमल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सब मुसीबतों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम।